السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے اسلامی کیلنڈر کی آج پہلی تاریخ یعنی 1 محرم 1446 ہجری آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ضروری ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو بھی یاد رکھیں۔ الحرا پبلک اسکول کی ایک پہچان ہے کہ وہ عصری علوم دینی ماحول میں دیتا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ہجری کیلنڈر بھی ہم لوگ یاد رکھیں۔ اس موقع پر آج الحرا کے اس اسمبلی پروگرام میں جناب مولانا فضل کریم قاسمی صاحب محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بچوں کو آج کے دن کا پیغام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کرام، پیارے بچوں اور بچیوں اور گارجین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، اس کے ساتھ ہی نئے ہجری سال کا آغاز ہو گیا۔ یکم محرم نئے اسلامی سال 1446 ہجری کا آج پہلا دن ہے۔ سال کے مہینوں کے یہ قمری نام عرب میں پہلے ہی سے رائج تھے، لیکن ہجری کیلنڈر نہیں بنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار تاریخ کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اسلامی سلطنت اب صرف مدینہ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اس کا دائرہ عرب سے باہر ایران اور روم کی سرحدوں تک پھیل چکا تھا۔ اس وقت لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ اسلامی حکومت کا اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ ایک نیا اسلامی کیلنڈر بنانے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ نئے اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ مختلف تجاویز آئیں، جن میں ایک تجویز یہ تھی کہ ہجرت کو اس کی بنیاد بنایا جائے، چونکہ اسلام کا فروغ ہجرت ہی سے شروع ہوا تھا۔ اس لیے اس تجویز کو لوگوں نے بالاتفاق منظور کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس فیصلہ کے بعد اب ہر سال ماہ محرم سے نئے ہجری کیلنڈر یا نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ جب تک دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہیں تو مسلم معاشرے میں سارا کاروبار اسلامی یا ہجری کیلنڈر کی تاریخوں کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلم حکمران نے ہجری کیلنڈر کو اپنے سرکاری کام کاج کی بنیاد بنایا، لیکن ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ہجری کیلنڈر کا استعمال ختم ہو گیا اور اس کی جگہ عیسائیوں کا عیسوی کیلنڈر استعمال ہونے لگا، جس میں جنوری کے مہینے سے سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مسلم حکمراں اگر چاہتے تو وہ اپنی حکومتوں میں ہجری کیلنڈر استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس وقت بیشتر مسلم حکمراں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی پر عمل پیرا ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنی حکومتوں میں عیسوی کیلنڈر کو ہی رواج دے رکھا ہے۔ یہ رویہ اور طریقہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسلم ملت اپنی شناخت کو بھول بیٹھی ہے۔ نئے سال کے آغاز پر گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ اسی طرح نئے سال میں کون کون سے اہم کام انجام دینے ہیں اور کن کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، اس کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، پروگرام طے کیے جاتے ہیں، بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ گویا زندگی کے نئے دور میں نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ قدم رکھا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی
اسی مناسبت سے بنی اسرائیل یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یادگار منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل سے فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ 2 دن روزہ رکھا جائے، یا تو 9-10 محرم یا 10-11 محرم۔ لہٰذا صرف روزہ رکھنے کے علاوہ محرم کے مہینے میں ہونے والے تمام غیر شرعی امور سے، تمام غیر شرعی کام سے ہم اہل ایمان بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات اور روایات پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس میں دوسرا